میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کا ہے۔ اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے، لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، جھوم جائیے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں۔ یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا، اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات گزاریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ نمبر 5، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم 1 مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجئے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے۔ ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں، ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے، دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ، جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں، ٹیکسیوں، بسوں، ٹرکوں، ٹرالوں، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں، سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے یا اس کا اسٹیکر لگائے یا لگوائے، اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے۔ جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنے محلے میں بھی 12 دن تک اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے۔ جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ ممکن ہو تو مسجد، گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ بھی مت کھودیے۔ خبردار گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے امیر اہل سنت کی تعلیمات کیسی ہیں، وہ فرما رہے ہیں یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ترکیب بنائیے۔ تو یہ ہے میرے پیر و مرشد جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہے، شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے۔ 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے،
ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، سر پر اوڑھنا چاہیں تو سفید چادر، پردے میں رہ کر پردہ کرنے کے لیے چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قفل مدینہ پیڈ، یعنی جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجئے۔ سبحان اللہ، مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب 12ویں رات اجتماع میلاد میں گزاریں اور بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجئے اور سبحان اللہ جھوم کر آقا کی آمد کے نعرے لگائیے۔ صبح بہاراں کا جب وقت آئے تو امیر رسول لکھتے ہیں کہ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ تو وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں۔ عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے، مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برساتے انوار سرکار آئے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے، لب پر درود و سلام کے نغمے سجائے رہیے، نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے سے چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس میلاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں۔ تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے باوقار انداز میں جائیں گے، میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا